آپ نے سنا اب حفیظ اللہ نیازی صاحب کو تو کوئی سملیرٹیز حالات میں نہیں دکھ رہی ہے، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہ پوچھوں گی کہ مشرق وسطی، بنگلہ دیش اور شام کے جو حالات ہیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سر وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کے خیال میں انہوں نے کیا ایسی غلطیاں کی جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے؟ فارغ صاحب، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اتنا اہم اور سنجیدہ موضوع جو ہے اس کو اپنے پروگرام میں اٹھایا، اور یہ میرے خیال میں تمام مسلمان ملکوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہوتا ہوا، اور ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو میرے خیال میں یکساں ہیں۔ وہ بالکل نیازی صاحب درست فرمانے کے ظاہر ہے کہ ایک ملک کی مثال دوسرے پہ نہیں لادی جا سکتی، لیکن پھر بھی کچھ ہم سملیرٹیز جو ہے تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں پر حکمراں اشرافیہ کا جو ہے ایک بہت بڑا، جن ممالک میں آپ نے دیکھا کہ اٹھا پٹک ہوئی ہے وہاں پہ حکمراں اشرافیہ کا بہت بڑی ناکامی تھی۔ آپ تازہ ترین مثال لیجئے شام کی، کہ شام میں ایک خاندانی حکومت تھی گزشتہ 53 برس سے۔ 2011 میں وہاں پر جو ہے پرامن احتجاج ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک جمہوری انداز سے یا کم از کم عوام دوست انداز سے اس سے آپ ٹیکل کرتے، اس کو بری طرح کچلا گیا۔ جب آپ نے اس کو کچل دیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو پیسفل پرامن احتجاج تھا اس میں سے اعتدال پسند ہٹ گئے اور شدت پسند جو تھے وہ سامنے آ گئے، اور جو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد خانہ جنگی کی کیفیت ہو گئی اور خانہ جنگی چلتی رہی۔ دیکھیں، دشمن اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے ہمیشہ کہ جب اندرونی تضادات بہت بڑھ جاتے ہیں، دشمن ہمیشہ آپ کے تضادات کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ تو وہاں پر بھی پھر شام میں ایسے ہی ہوا، کیونکہ وہاں پہ تضادات تھے، تو جو ریجنل پلیئرز تھے، خطے کے ممالک اور بیرونی دنیا کے ممالک، انہوں نے وہاں پر انٹرفیرنس کرنا شروع کی، اور ہم دیکھتے کہ وہاں اسٹیٹ کی اتھارٹی تھی، لیجیٹیمیسی تھی، وہ ایروڈ ہونے لگی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر ہے کہ ہمارا ان سے کوئی سملیرٹی نہیں ہے، لیکن میں ایک پریٹیکس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عراق کا بالکل دوسرا مسئلہ تھا، لیبیا کو تو باقاعدہ گرایا گیا، اور انہوں نے بھی جو چھوٹے اندرونی تضادات تھے ان کو بڑھا دیا بیرونی مداخلت نے۔ اب آپ آئیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں یقیناً دیکھیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کی آٹوکریٹک ریاست نہیں ہے جیسے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے یہاں صحیح قسم کی جمہوری ریاست بھی نہیں ہے ہم۔ اچھا، اس کی بھی ہمیں وجہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ پھل ہوتا ہے ایک انڈسٹریل ریولوشن کا۔ ہمارے یہاں نیم جاگیردارانہ سماج ہے، قبائلی نظام ہے، تو ہماری جمہوریت بھی کچھ ٹیڑھی بڑنگی قسم کی ہے، تو وہ اصل والی جو ہم کہتے ہیں نا یورپ کا جو جمہوری معاشرہ ہوتا ہے، لیکن عامر صاحب ایک چیز اور ہمارے، اور میں چاہوں گی ذرا اس پہ بھی آپ بات کریں کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک ادارے کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو کہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے۔ تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سبق کی موجودہ حالات میں، تو کیا ہمیں اس سے یہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ جو دفاعی ادارے ہیں ان کو نامتنازع بنایا جائے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی مطلب ہے کہ یہ تو بحث کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کے ریاستی ادارے ہوتے ہیں، خصوصاً فوج جیسا ساز ادارہ، آپ کا ISI ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، اور اس میں پھر میں جوڈیشری کو بھی شامل کروں گا، ان کو غیر متنازع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم اصول طے کر لیتے ہیں، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے بدقسمتی سے کہ اپریل 2022 کے بعد جو تبدیلی آئی اس میں ہوا یہ کہ جو بہت زیادہ بوجھ تھا، کہ جو ایک غیر مقبولیت تھی شریف خاندان کی، آپ اس کو کہہ لیں، نون لیگ کی کہہ لیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت سارے لوگ شاکی تھے، اس کا تمام تر ملبہ جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ گر گیا۔ آپ سمجھ رہی میری بات؟ تو ریاستی اداروں نے بہت زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں کہ معیشت چلانی ہو تو SIFC کو صحیح فیصلے کرنے پڑتے، جب بھی آپ دیکھیں کہ معیشت میں جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس کی تعریف کوئی شہباز شریف کی حکومت کی نہیں کر رہا، وہ SIFC کی لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا یہ کہ اس پولیٹیکل لڑائی میں کہ جو کہ نون لیگ اور PTI کے درمیان ہونی چاہیے تھی، اس میں بلا وجہ فوج کو ملوث کر دیا گیا۔ اس میں قصور حکومت کا بھی ہے، اس میں PTI کی کوتا بینی بھی ہے۔ سر آپ کہتے ہیں قصور ہے، لیکن کیا آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز سپورٹرز ہیں وہ جس طرح کی لابنگ کر رہے ہیں وہ اس سے فوج متنازع ہو رہی ہے سر؟ اور کیا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو یا خود پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ برطانوی اور امریکی پارلیمنٹس میں قراردادیں، IMF کو خطوط لکھنا، اور پھر ٹرمپ سے مداخلت کی سر خواہش رکھنا، پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان چیزوں سے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ PTI کی جو کوتا بینی یہ تھی کہ ان کو اگر اپنا ہدف صحیح رکھتا، وہ سیاسی مخالفین کو رکھتے اور فوج کے اوپر نہ اس طرح سے تنقید کرتے، تو غالباً آج وہ اتنی مشکل میں نہ ہوتے جتنی مشکل میں وہ ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری ریاست
ریاستی اداروں کو متنازع بنے. اچھا اب اگر آپ کوئی آکسیجن بند کرنی ہے, پروپیگنڈے کی آکسیجن بند کرنی ہے, کیونکہ ذرا بیرون ملک پاکستانی جو ہے نا وہ کوئی پی ٹی آئی کے ڈسپلن کے لوگ نہیں ہیں. بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے اسکور سیٹل بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے یرغمال کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے یہاں کے نیریٹو کو بھی. سر وہ اسکور کس کا سیٹل کر رہے ہیں؟ آکسیجن کو ختم کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو ان کو ڈسون نہیں کرنا. آپ نے کہا وہ اسکور سیٹل کر رہے ہیں, تو کس کے ساتھ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے, دیکھیں لوگوں کے اپنے اپنے ہدف ہوتے ہیں. کوئی ادارے, کوئی سمجھتے ہیں جی ادارہ ذمہ دار ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ جی چلو یہی وقت ہے, کوئی بیرونی اشارے پہ کر رہا ہوگا تو وہ میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں. لیکن میرا عرض یہ کرنا ہے, اور یہ جنرل زاہد صاحب یہاں پہ موجود ہیں, کہ اگر آپ کو ان کا گیس بند کرنا ہے, آکسیجن بند کرنی ہے ان کی, تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان میں آپ کو ایک سیٹلمنٹ کرنا ہوگا. جب تک آپ سیٹلمنٹ نہیں کریں گے, دیکھیں پی ٹی آئی ہمیں اچھی لگے, ہمیں بری لگے, ہمیں اختلاف ہو عمران خان سے اپنی جگہ, مگر اس کا دیکھیں جب بھی تم اس کے اوپر بات کریں, اگر وہ ریلیونٹ نہ ہوتی تو ہمارا بات ہی نہ کرتے اس پہ. تو ایک مقبول جماعت ہے, اس کی پاپولیرٹی ہے, تو کہیں نہ کہیں معاملے کو آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا, اور سیٹل کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوں گے. اس میں یقیناً ہوگا کہ جی فوج کو متنازع نہیں کرنا, اور جو سیاسی معاملات ہیں. دیکھیں ماضی میں جب بھی ہمارے یہاں جو ہے کنٹرڈکشن اس طرح کا پیدا ہوتا تھا, تو فوج بطور ثالث آ کے اپنا ایک کردار ادا کرتی تھی, حتیٰ کہ ہمارے دوست ممالک بھی اس پہ کردار ادا کرتے تھے. اب ہر چیز متنازع ہو گئی ہے. اور میں آخری بات ہی کہوں گا, مجھے پتہ ہے میں بہت وقت لیا آپ کا, کہ دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے تضادات کو حل کرے. جب ریاست اپنے تضادات کو حل کرنے میں ناکام رہتی ہے پارس صاحبہ, تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہماری ایک لنگرنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ہمیں یقیناً کوئی خطرہ وہ باہر سے نہیں ہے, لیکن اگر اندر سے ہم اسی طرح رہے, ہماری یہاں مایوسی بڑھتی رہی, دہشت گردی کا فریت ہے, پڑھا لکھا پاکستان ناراض ہے, مایوس ہے, تو ہم کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ انسپائر نہیں کر رہی ہے لوگوں کو. ٹھیک سر. عامر ضیاء صاحب, آپ نے سنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آخری پتہ فیض امین ہے, مطلب فیض امین صاحب کی جو چارج شیٹ ہے, اس کے بعد کیونکہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور انپریسیڈنٹڈ ہے یہ چارج شیٹ, تو کیا خیال ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک گھبرانے کی ضرورت ہے, اور کیا آپ کو اس بات کا بھی کوئی امکان لگتا ہے کہ فیض امین صاحب خود کو بچانے کے لیے خام صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں؟ میں ایک کیونکہ سیاست کو اور تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اور تاریخ میں کبھی کوئی آخری پتہ نہیں ہوتا. وہ مجھے غالباً چرچل نے کہا تھا کہ دیر از نو پرماننٹ وکٹری اور پرماننٹ, وہ کہتے ہیں نا پرماننٹ ڈیفیٹ نہیں ہوتی پالیٹکس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ جو سائیکل ہے اس کا, کہ بھئی آپ ایک تو عمران خان جس طرح سے چیزوں کی تشریح کرتے ہیں, میں متفق ہوں نیازی صاحب سے, کہ وہ سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی ڈرامیٹک وہ کوئی ایکٹ کریں گے, کوئی بہت بڑا دھرنا دیں گے تو چیزیں تہو بالا ہو جائیں گی. ون ایکٹ آف بریوری از گوئنگ ٹو چینج ایوری تھنگ. ایسا نہیں ہوتا سیاسی عمل میں. آپ دیکھیں نا ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دھرنا دے دوں, ورنہ سیاسی تحریکیں چلتی ہیں, آپ کراچی میں جلوس نکالتے ہیں, اگلے دن آپ لاہور میں نکالتے ہیں, ایک تسلسل مومنٹم برقرار رکھتے ہیں. اور آپ کوئی یہ نہیں کہتے کہ میرا آخری دن ہے, یہ میرا آخری پتہ ہے, یہ میری آخری کال ہے, کہ کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ کوئی 2020 میچ ہم نہیں کھیل رہے ہیں سیاست میں نا, کہ آپ گئے ایک گھنٹے کے لیے, یا فٹ بال میچ کہ ہم گئے اور اس کے بعد ہمیں میچ کا فیصلہ چاہیے. سیاسی عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے اور بہت ہی سلو موونگ ہوتا ہے عموماً, اور ڈرامیٹک چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب بہت کچھ نیچے ہو چکا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بے صبراپن ادھر سے بھی ہے. پھر اسی طرح اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سمجھتی کہ ہمارا آخری پتہ ہے, پہلا پتہ, تو یہ میرے خیال میں ایک صحیح بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی کہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ ہماری ریاست میں تضادات ہیں, ان تضادات کا حل ہونا ضروری ہے. اس کے لیے کہیں پہ فہم و تفہیم ہوگی, کہیں پہ بھلایا جائے گا, کہیں پہ معاف کا, اور کہیں پہ سزا دی جائے گی. لیکن اس لیے کیا جائے گا کہ آپ کی ریاست میں جو عدم توازن آ گیا ہے اس کو دور کر کے دوبارہ پاکستان کو توازن اور اعتدال کی راہ پہ لایا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ذمہ داری, جیسے مجھے ایسے لوگ جو نادان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں سب سے آرگنائز ہیں, دے آر دا موسٹ ڈسپلنڈ پیپل, اور یہ ریشنلی ان کو سوچنا چاہیے, اور یہاں پہ جذبات کا دخل نہیں ہوتا اور اس کا نہیں ہوتا. آپ نے لکھا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک, آپ نے لکھا کہ حکومت کی طرف سے متضاد اشارے پی ٹی آئی کے رات کے عمل کو شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا سکتے ہیں. یہ حکومت کی طرف سے کون سے متضاد اشارے ہیں سر؟ چونکہ حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور وہ غیر مشروط مذاکرات چاہتے ہیں, ان کا کہنا ہے. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں. میں یہ اس تناظر میں کہہ رہا تھا کہ
तारड़ साहब जो उनके वो हैं वजीर कानून, उन्होंने वेलकम किया, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं फिर मजीद कुछ वज़रा आए, उन्होंने तौहीन शुरू कर दी। हमेशा मुज़ाकरात के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाता है। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी जो आग लगी हुई है वो गैर जिम्मेदाराना बयानात है जो दोनों तरफ से आते हैं। अगर ये 48 घंटे को चुप शाका रोजा रख लें हमारे मतलब वज़रा भी और हमारे ऑपोजिशन के लीडर भी, तब भी इस मुल्क की तलखियां जरा कम हो जाएंगी और आप जो है मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ या बातचीत की तरफ जा सकते हैं। हर चीज जो होती है मीडिया में कहने की नहीं होती है। तो मैंने जो देखा था भाई अता तारड़ कुछ और बात कर रहे हैं, उनके वजीर कानून कुछ और बात कर रहे हैं, दानियाल चौधरी की अलग लय है, ठीक है ना, आप नाम लेते चले जाएं और बाद लोग बड़ी लेकिन यहाँ की जो बात आप कर रहे हैं, हुकूमत को ये शिकवा इस रवैये का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कहते हैं इनके यहाँ पे मुतजाद जो हैं वो इनके इशारे हैं, क्योंकि इनकी जो लीडरशिप इस वक्त सामने है वो कहते हैं जी हम गैर मशरूत मुज़ाकरात करेंगे, असेंबली के अंदर और बाहर मीठे मीठे बयानात दे रहे हैं। जेल में बैठे खान साहब जो हैं उनका वही जारहाना रवैया है। अब अली अमीन गंडापुर को देखें, वो कहते हैं गोली का जवाब गोली, और फिर पाक फौज जिंदाबाद भी कहते हैं। देखिए वायरस होता ही है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हुकूमत का ही काम होता है कि इत्तेदाल रखे और सियासी हिद्दत को बढ़ने न दे, जबकि जो अपोजिशन होती है वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो तो भाई उनके पास तो इख्तियार नहीं है, इख्तियार और इक़्तिदार तो आपके पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई को जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए या वहां पे यकसुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहला मसला आप देखें, ख्वाजा आसिफ के मैं बयानात पढ़ रहा था, सीनियर लोग हैं ये जब आप किसी का मजाक उड़ाने, आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। हमेशा सियासत में एक और बात कही जाती है कि आपकी गुफ्तगू सही हो बेशक अमल गलत हो, मतलब आप अमलन आप जुल्म कर रहे हो, अमलन आप कोई ज्यादती कर रहे हो, लेकिन आप जबान से मीठी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। ये कुछ सियासत के बुनियादी कुलिये होते हैं करने के, ठीक है ना। तो हुकूमत को ये काम करना है कि उसको एक स्माइलिंग फेस रखना है, उनके पास सॉफ्ट स्पोकन लोग होने चाहिए कि जो इत्तेदाल से प्यार से बात कर सकें, कानून की हुक्मरानी भी होगी। हाँ, लेकिन अब पता नहीं क्यों हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात से पीछे हटती नजर आ रही है। ठीक सर, मैं जरा जनरल साहब से एक कमेंट ले लूं, क्योंकि मुतजाद मैं समझता हूं इनके हक में है, हुकूमत को फायदा होगा मुज़ाकरात का। अगर देखें ना, अगर आप मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि पीटीआई तो पहले कहती थी हम बात ही नहीं करेंगे, तो पीटीआई तो 2 कदम पीछे हट गई ना, हुकूमत पीछे हटती नजर आ रही है। अब ठीक है उनके ठीक उधर से कुछ भी चाहिए कि वो कह जी हम साथ मिलकर बैठना चाहिए मसले के हल के लिए, ठीक है सर। अभी हमने करेंगे आपसे